آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ نبوی روایت پر بات کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا ایک قول ہے۔ جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے یہ روایت ہے، اور یہ علم و ہدایت کے حوالے سے لوگوں کے رویوں کو ایک بڑی شاندار مثال سے واضح کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ مثال بہت خوبصورت ہے۔ حدیث میں اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور علم آتا ہے اسے بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بارش سے، ہاں جی، اور یہ بارش زمین کے مختلف حصوں پر برستی ہے، لیکن ظاہر ہے ہر زمین اسے ایک جیسا قبول نہیں کرتی۔ صحیح، اور یہی نقطہ آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے کہ اس بارش کے جواب میں لوگ کیسے مختلف رد عمل دکھاتے ہیں، بالکل جیسے زمینیں بارش پر الگ الگ رد عمل دیتی ہیں۔ جی ہاں، تو اس مثال میں آپ نے کہا 3 قسم کے لوگ ہیں۔ جی 3 قسم کی زمین اور اس سے 3 قسم کے لوگ مراد لیے گئے ہیں۔ اچھا، تو پہلی قسم سے شروع کرتے ہیں پھر۔ ضرور۔ پہلی قسم وہ زمین ہے جو بہت عمدہ ہے، زرخیز۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی کو فوراً پی لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے، اور اس سے پھر خوب گھاس، سبزہ، پودے اگتے ہیں، یعنی ایک فائدے والی زمین ہے۔ ٹھیک، تو علم کے حوالے سے یہ کون لوگ ہوئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن تک اللہ کی ہدایت پہنچی، یعنی علم آیا تو انہوں نے اسے سمجھا اور اسے دل سے قبول کیا، پھر دین میں گہری سمجھ پیدا کی، اس علم سے خود بھی فائدہ اٹھایا، مطلب عمل کیا، اور پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچایا، دوسروں کو سکھایا۔ اچھا، تو اہم بات یہ ہے کہ فائدہ صرف ان تک نہیں رہا، بلکہ ان سے آگے پھیلا، جیسے وہ زرخیز زمین سرسبز ہو کر سب کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی علم کو جذب بھی کیا اور اس سے آپ کہہ سکتے ہیں نئی کونپلیں بھی پھوٹیں۔ بہترین۔ اچھا، اب دوسری قسم کی زمین وہ کیسی ہے؟ دوسری قسم کی زمین ذرا سخت ہے، آپ سمجھ لیں پتھریلی سی۔ وہ پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کر پاتی۔ جذب نہیں کرتی تو پھر؟ لیکن وہ پانی کو اپنے اوپر روک لیتی ہے، ایک طرح کا ذخیرہ بن جاتا ہے اس کی سطح پر۔ اچھا، ایک تالاب کی طرح؟ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اب اس رکے ہوئے پانی کا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ انسان آ کر پی لیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلا لیتے ہیں، کھیتوں کو پانی دے دیتے ہیں۔ تو زمین خود تو شاید ویسی سرسبز نہیں ہوئی، لیکن اس نے پانی کو روکے رکھا اور دوسروں کے کام آ گئی۔ یہ تو بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ تو اس سے کون لوگ مراد ہوئے پھر؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہے، انہوں نے اسے سنا، یاد رکھا، محفوظ کر لیا۔ جیسے محدثین یا راوی؟ جی بالکل، محدثین، راوی یا وہ اساتذہ جو معلومات کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ لوگ ان کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کیا؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس علم کی جو روح ہے، جو گہرائی ہے، اسے پوری طرح نہ سمجھ پائے ہوں، یا اس پر ویسا عمل نہ کرتے ہوں جیسا پہلی قسم والے کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ایک طرح سے علم کی بس ترسیل نہیں ہوئی، یعنی ایک پائپ لائن کی طرح؟ کیا اس میں گہرائی کی کمی کو ایک نقص نہیں سمجھا جائے گا؟ دیکھیں، یہ سوال اہم ہے۔ ظاہر ہے پہلا درجہ تو بلند ہے ہی، جہاں علم، فہم، عمل سب جمع ہے۔ جی، لیکن دوسری قسم کی اہمیت کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ علم کی حفاظت کرنا، اسے اگلی نسلوں تک پہنچانا، یہ بھی تو ایک بہت بڑا کام ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید بہت سا علم ہم تک پہنچتا ہی نہیں۔ تو یہ مثال علم کی ترسیل کے جو قدر ہے اسے بھی واضح کرتی ہے۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، اب وہ تیسری قسم کی زمین، اس کا کیا حال ہے؟ تیسری قسم تو بالکل ہی مختلف ہے۔ وہ ایک چٹیل میدان ہے، سپاٹ، بنجر۔ جب اس پر بارش ہوتی ہے تو نہ وہ پانی کو جذب کرتی ہے، نہ ہی اسے اپنے اوپر روکتی ہے۔ تو پانی کا کیا بنتا ہے؟ پانی بس آتا ہے اور بہہ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ نہ اس زمین سے کوئی سبزہ اگتا ہے، نہ کوئی اور اس پانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یعنی مکمل طور پر بے فیض۔ بالکل۔ تو یہ کن لوگوں کی مثال ہوئی؟ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جن تک اللہ کی ہدایت پہنچی، علم ان تک آیا، لیکن انہوں نے نہ اس کی طرف توجہ دی، نہ اسے قبول کیا، نہ سمجھنے کی کوئی کوشش کی۔ اچھا، علم پر سے ایسے ہی گزر گیا جیسے پانی اس چٹیل زمین پر سے بہہ گیا، نہ خود کوئی فائدہ اٹھایا، نہ ان کے ذریعے کسی اور کو کوئی نفع پہنچا۔ یہ علم سے مکمل بے رغبتی ہے۔ تو اس پوری مثال کا خلاصہ کیا نکلا؟ لب لباب کیا ہے؟ ہدایت تو ایک ہی ہے، بارش کی طرح سب پر آ رہی ہے۔ بالکل،
ہدایت اور علم تو اللہ کی رحمت ہے، ایک جیسے سب کے لیے، لیکن اس رحمت سے کون کتنا فائدہ اٹھاتا ہے یہ انسان کی اپنی قبولیت، اس کی نیت، اس کی کوشش پر ہے۔ یعنی زمین کی طرح لوگوں کے دل اور دماغ بھی مختلف ہیں؟ جی ہاں، کوئی زرخیز ہے، علم کو پی لیتا ہے اور اگاتا ہے، کوئی سخت ہے، صرف ذخیرہ کر کے دوسروں کو دیتا ہے، اور کوئی بالکل بنجر جو کچھ بھی نہیں لیتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ علم و ہدایت کے جواب میں یہ 3 رویے ہیں: مکمل فائدہ اٹھانا اور پھیلانا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھلے خود گہرائی میں نہ اتریں، اور تیسرا مکمل طور پر نظر انداز کر دینا۔ بالکل، اور یہیں سے وہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر اصل میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ حدیث صرف لوگوں کی قسمیں نہیں بتا رہی، یہ تو ایک طرح سے آئینہ دکھا رہی ہے کہ ہم خود علم کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہم خود ان 3 میں سے کون سی زمین ہے۔ واقعی یہ تو بہت گہری اور غور طلب بات ہے۔ ہم علم کو کیسے وصول کرتے ہیں، کتنا جذب کرتے ہیں اور کتنا آگے بڑھاتے ہیں؟ یہ سوال صرف ذاتی نہیں، شاید اجتماعی طور پر بھی سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں علم کے استقبال کا، اس کی قدر کا مجموعی رجحان کیا ہے۔